للہ رب المشرقین و رب المغربین والصلاة والسلام علی نبینا جد الحسن والحسین وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے باواز بلند درود پاک پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض کنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی یہ محفل پاک ایصال ثواب کے حوالے سے ہے۔ حاجی محمد منظور صاحب کے چھوٹے بھائی محمد وسیم محمد عظیم شمس بھائی، ان کے والد مرحوم مغفور محمد شبیر صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم مغفور کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ میں رب کریم نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الروح۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے وہ سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے۔ قل الروح من امر ربی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ روح تو میرے رب کا امر ہے۔ ہم سب جو بیٹھے ہیں نا یہاں پہ، یہ کیا ہے؟ ہمارا جسم اور روح کا آپس میں تعلق ہے، اور جو بھی دنیا سے جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ روح وہ جسم سے نکل جاتی ہیں، اور پھر ہم جسم کو ادب و احترام کے ساتھ غسل دے کر قبر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ جو روح ہے نا، اس کا تعلق ہے جسم کے ساتھ۔ اور روح کیا ہے؟ کہا کہ یہ امر ربی ہے، تو جسم اس وقت تک حرکت میں رہتا ہے کہ جب تک اس کے اندر روح موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ روح کا وزن کتنا ہے؟ سب کے جسموں کا نا وزن ہے، کسی کا وزن 70 کلو ہے، کسی کا 80 کلو ہے، کسی کا 100 کلو ہے۔ تو یہ تو جسم کا وزن ہے نا، اس کے اندر جو روح ہے تو روح کا وزن کتنا ہے؟ امریکہ کے نیو یارک یہ شہر کے ڈاکٹر تھے،
انہوں نے تحقیق کی، اور تحقیق اس طرح کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ تحقیق کرنی ہے کہ انسانی روح کا وزن کتنا ہے۔ ڈاکٹر ہیں وہاں کے، وہ سرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو اب انہوں نے سرچ کس طرح کی انسانی روح کی کہ جب بھی کوئی شخص آخری وقت اس کا آ جاتا تو لوہے کے تابوت کے اندر وہ مرنے والے کو رکھ دیتے، پھر اس لوہے کے تابوت کو وہ لوگ ترازو کے اوپر رکھ دیتے، ترازو کے اوپر رکھ دیتے تو دیکھتے کہ اس کا مرنے والے کا وزن کتنا ہے، اور پھر جب سانس آخری نکل جاتا تو پھر دیکھتے کہ وزن کے اندر کتنی کمی آئی ہے۔ تو 500 لوگوں کا انہوں نے تجربہ کیا تو اس بات پر وہ پہنچے کہ 67 گرام، 60 اور 7، 67 گرام یہ روح کا وزن نکلا تھا۔ یعنی کہ روح جب جسم سے نکلتی تو جسم کا جو وزن تھا اس میں سے 67 گرام جو وزن ہے وہ کم ہو جاتا تھا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ ہماری روح کا وزن ہے، اور یہ تجربہ انہوں نے 500 لوگوں پر کیا تھا۔ روح جسم سے نکلتی ہے، روح کا وزن 67 گرام ہے، اور کہا جاتا ہے کہ زندگی آسان ہے بوجھ اس کے اوپر خواہشات کا ہے۔ خواہشیں بڑی ہیں، میں نیا مکان لوں، نئی سواری لوں، نیا لباس پہنوں، میرا رہن ڈہن سب سے الگ ہو۔ اور بچپن میں ہم یہ کلام سنتے تھے، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، پیچھے پیچھے موت ہے تیرے، آگے آگے تو تیرے میرے جیون جیسے، چلتے پھرتے سائے جوں جوں بڑھتی جائے عمریا، جیون گھٹتا جائے، ایک سانس کا پنچھی ہے تو کون تجھے سمجھائے، موت کھڑی ہے سر پہ تیرے، جانے کب آ جائے، رہ جائے گا پنجرا خالی، اڑ جائے گی روح، رہ جائے گا پنجرا خالی، اڑ جائے گی روح۔ یہ روح یہ دنیا میں آتی ہے، اور یہ جو ہماری روحیں ہیں نا، یہ جب عالم ارواح میں تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے صحیح بخاری میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے کہ جو روحیں عالم ارواح میں آپس میں ایک دوسرے کو ملتی تھیں، وہی روحیں دنیا میں آپس میں ایک دوسرے کو ملتی ہیں۔ جو روحیں وہاں اکٹھی تھیں نا، انہی کے ساتھ ہمارا دنیا میں تعلق ہوتا ہے، انہی کے ساتھ ہی جان پہچان ہوتی ہے، انہی کے ساتھ ہی ہمارا رابطہ ہوتا ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ باہر کھڑے ہیں، آپ نے دیکھا کوئی شخص گزرا ہے، خیال ہی آیا کہ میں نے اس کو کہیں دیکھا ہے، یہ یاد نہیں آ رہا کہ میں نے اسے کب دیکھا تھا، کہاں دیکھا تھا، کس وقت دیکھا تھا، لیکن خیال آ رہا ہے میں نے اس کو کہیں دیکھا تھا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس شخص کو حقیقتاً اس بندے نے عالم ارواح کے اندر دیکھا ہوتا ہے، اور دنیا میں اسے یاد آ رہا ہوتا ہے میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ پھر یہ روحیں جو عالم ارواح میں تھیں وہاں اکٹھی رہا کرتی تھیں، اور وہاں پر عالم ارواح میں تمام روحیں اللہ تعالیٰ کے جلووں میں گم رہتی تھیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں گم رہتی تھیں، اور انسانی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرمایا، اپنی محبت عطا فرمائی
انسانی روحوں کو اللہ تعالیٰ سے اتنا قرب حاصل ہو گیا، اتنی محبت حاصل ہو گئی، رب کریم نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تمام روحیں بیک زبان بول اٹھیں، قالو بلا شہدنا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جب اللہ کریم نے فرمایا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو جو روحیں کالو بلا کہتے ہوئے رب تعالیٰ کی محبت میں سجدے میں گر گئیں، ان روحوں کو اللہ نے دنیا میں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ وہ روحیں مسلمان ہوئی کہ جنہوں نے وہاں پر عالم ارواح میں رب تعالیٰ کی محبت میں سجدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو تمام مخلوقات کا سردار بنایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سے خوبصورت بنایا ہے، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں کسی کو بھی اللہ نے بولنے کی قوت نہیں دی، انسانوں کو اللہ نے قوت دی ہے، بولنے کی قوت دی ہے، انسان حیوان ناطق ہے، بولنے والا شخص ہے، بول سکتا ہے، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ بول نہیں سکتی، انسان کو اللہ نے بولنے کی قوت عطا فرمائی، انسان کی تخلیق کی، اور خود ہی ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا ہے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے، اے انسان سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ پھر اللہ نے ان روحوں کو بھیجا، زمین میں منتقل کیا، ارشاد فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے ان کو اسفل سافلین کی طرف بھیج دیا، زمین کی طرف منتقل کر دیا، یہ روحیں زمین پہ آ کے آباد ہونے لگیں، اپنی اپنی باری پہ یہ روحیں زمین پہ آنے لگیں، اور انسان نے رب سے بندگی کے وعدے کیے تھے، رب تعالیٰ کی عبادت کے وعدے کیے تھے، انسان دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان بھول گیا، رب کی محبت کو بھول گیا، رب کے وعدوں کو بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا کہ جو آ کر انسان کو رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو یاد دلائے، تو سب سے آخر میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ارشاد فرمایا فذکر انما انت مذکر، اے حبیب آپ ان کو یاد کرواؤ کہ بے شک آپ ہی ان کو یاد کروانے والے ہو، اے حبیب یہ انسان بھول گیا ہے، آپ ان کو یاد کرواؤ۔ حضور علیہ السلام کی میٹھی پیاری آواز کہ جو وادی مکہ سے اٹھی، کبھی مکے کی گلیوں میں گونجتی، کبھی طائف کے بازاروں میں گونجتی، کبھی بدر اور احد کے میدان میں گونجتی، کبھی خندق اور تبوک کے میدان میں گونجتی، حضور علیہ السلام کی میٹھی اور پیاری آواز انسانی کانوں میں سنائی دی گئی، تو جن کو رب کی محبت یاد آ گئی وہ پکار اٹھے، کہنے لگے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب ہم نے پکارنے والے کی پکار کو سن لیا، یاد دہانی کروانے والے کی یاد دہانی کو سن لیا، اے ہمارے رب ہم لوٹ آئے، تیری محبت کی طرف لوٹ آئے، مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور مولا ہمیں نیک بنا دے، نیکوں میں ہمیں شامل کر دے۔ یہ روحیں تھیں، اور پھر ہر روح نے کیا کرنا ہے؟ اپنی اپنی باری پہ واپس جانا ہے۔ میاں صاحب لکھتے ہیں کہ اے دنیا مسافر خانہ،
اے دنیا مسافر خانہ، ایک آوے تے ایک جاوے، کدی مجال محمد بخشا ایتھے پکے ڈیرے لاوے، کدی مجال محمد بخشا ایتھے پکے ڈیرے لاوے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ سرکار نے ہاتھ رکھا، ارشاد فرمایا کن فی الدنیا فإنکا غریب۔ ابن عمر، دنیا میں اس طرح رہا کرو کہ جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے، جس طرح کوئی پردیسی رہتا ہے۔ جوانی میں عدم کے واسطے کچھ سامان کر غافل، جوانی میں عدم کے واسطے کچھ سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ جن کا سفر دور کا ہونا، پھر ان کو تیاری پہلے کرنی پڑتی ہے، ٹکٹ پہلے کروانی پڑتی ہے، 2 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ پہنچنا پڑتا ہے کہ مجھے جانا ہے، دور کا سفر ہے۔ اور پھر جو مسافر ہے وہ کسی کے ساتھ دل نہیں لگاتا، جہاں پہ اس نے رہنا ہوتا ہے کچھ وقت کے لیے وہ ٹھہرتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے واپس پلٹ جانا ہے، مجھے واپس چلے جانا ہے۔ اور بابا فرید نے اسی پردیسی کو بیان کیا، اسی دنیا مسافر خانہ کو بیان کیا۔ بابا فرید فرماتے ہیں کہ کوئی بن رونق اکھیاں دی گیا، کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں بچ، کوئی گرم ریت دے تھل چلیا، کوئی پل گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ ایتھے ہر کوئی مسافر ہے، اور کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ غلام فریدہ ایتھے ہر کوئی مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ مسافر ہیں، ہم سب مسافر ہیں۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کے بادشاہ تھے، دربار میں بیٹھے تھے، ایک درویش آ گیا، اس کا روب اتنا تھا آنے والے کا کہ سناٹا چھا گیا، خاموشی چھا گئی۔ آ کر وہ دیکھنے لگا، دیواروں کو دیکھنے لگا، اور درویش کہنے لگا کہ یہ تو مسافر خانہ ہے۔ ابراہیم بن ادہم کہنے لگے یہ میرا محل ہے، یہ میرا شاہی محل ہے۔ لگا نہیں نہیں یہ مسافر خانہ ہے۔ آپ نے کہا یہ میرا شاہی محل ہے۔ تو درویش کہنے لگا اچھا یہ بتائیے آپ سے پہلے کون تھا یہاں پہ؟ آپ نے کہا میرے والد تھے۔ ان سے پہلے کون تھا یہاں پہ؟ میرے دادا تھے۔ ان سے پہلے کون تھا یہاں پہ؟ میرے پردادا تھے۔ تو درویش کہنے لگا کہ پھر بتاؤ کہ مسافر خانہ اور کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں پہ ایک آوے تو ایک جاوے، کدی مجال محمد بخشا ایتھے پکے ڈیرے لاوے۔ آپ کے دل پہ بڑی یہ بات اثر کی کہ یہ تو مسافر خانہ ہے۔ آپ رات سو رہے تھے، چھت کے ہلنے کی آواز آ گئی، آپ نے آواز دی کون ہے؟ چھت کے اوپر سے آواز آئی کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ آپ فرمانے لگے کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ چھت کے اوپر کبھی کسی کو اونٹ ملا ہے؟ تو چھت سے آواز آئی کہ اگر چھت کے اوپر سے اونٹ نہیں مل سکتا تو ابراہیم بن ادہم یہ سن لے کہ نرم نرم گدوں پہ خدا بھی نہیں مل سکتا، خدا بھی نرم نرم گدوں پہ نہیں ملے گا۔ کوشش کرنی پڑے گی، رب کی رضا کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے مشقت کرنی پڑے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت یہ دار الجزا ہے۔ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں عمل کرنا ہے، جو بونا ہے وہی کاٹنا ہے۔ ورنہ ہم دیکھیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو جو بھی فصل لگتی ہے، جو بھی بیج بویا جاتا ہے وہی کاٹا جائے گا، وہی نکلے گا۔ ہمارے اعمال تو گناہ گاروں والے ہیں، لیکن تمنا ہماری کیا ہے؟ نیکوکاروں والی۔ ہماری حالت مجرموں والی ہے، اور تمنا کس کی ہے؟ کہ جو پرہیزگاروں کے ساتھ معاملے ہوتے ہیں وہ ہو ہمارے ساتھ۔ تو پیارے بھائیوں، آئیے ذرا غور کریں۔ آج جیسے ہم بیٹھے ہیں اصالِ ثواب کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، ہر ایک کا وقت ہے، اور ہر کوئی اپنا اپنا وقت لے کر آیا ہے، اور پلٹنا ہے۔
ہر ایک نے واپس پلٹنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روحیں واپس پلٹتی ہیں تو پھر وہ انتظار کرتی ہیں، نیک اعمال کا انتظار کرتی ہیں، ایصال ثواب کا انتظار کرتی ہیں کہ مرنے والے کا درجہ جنت میں بلند کر دیا جاتا ہے۔ مرنے والا کہتا ہے کہ میرے مولا، میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا، نمازیں پڑھتا تھا وہ تو دنیا میں رہ گئی، روزے رکھتا تھا وہ تو عمل منقطع ہو گیا، حج کرتا تھا وہ تو عمل منقطع ہو گیا، اب تو جنت میں آ گیا ہوں، یہاں پہ میں نے کوئی عمل نہیں کیا، میرا درجہ کیوں بلند ہو گیا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، تیری اولاد نے تیرے لیے ایصال ثواب کیا ہے اور تیرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے، اور اس دعا کے برکت سے اللہ نے تیرا درجہ جنت میں بلند کر دیا ہے۔ دیکھیں فائدہ ہے جو اس کا مرنے کے بعد بھی مل رہا ہے، لیکن کیا ہے، سب نے پلٹ کے جانا ہے، سب نے واپس جانا ہے۔ عبادت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ اپنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو۔ ابھی وقت ہے، ابھی رخصت ہے، ابھی صحت ہے، ورنہ کیا ہوگا، بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور پھر تمنا کرتا ہے کہ اے کاش مجھے صحت مل جاتی، مجھے زندگی مل جاتی تو میں زیادہ اعمال کرتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عمر کا طویل ہونا یہ بندے کے لیے بہتر ہے، لمبی عمر کا ہونا یہ بندے کے حق میں بہتر ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے کہ دو صحابی تھے، دونوں بھائی تھے، اور میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک بھائی پہلے انتقال کر گئے تھے، شہید ہوئے تھے، دوسرے بھائی 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا۔ اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جن کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا ہے، پہلے بھائی کی شہادت ہوئی تھی اور دوسرے کا انتقال ہوا تھا، اور جس کا انتقال ہوا اس کا درجہ شہید سے بھی زیادہ تھا۔ صبح ہوئی تو راوی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا یہ معمول تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد صحابہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر لیتے تھے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ وہ اتنا مبارک زمانہ تھا کہ اگر اس وقت اگر کوئی پریشان آ جاتا، آ کے سرکار کی زیارت کر لیتا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا تھا۔ کوئی بے روزگار آ جاتا، سرکار کا دیدار کر لیتا، اللہ اسے روزگار عطا کر دیتا۔ کوئی غم زدہ آ جاتا، نماز فجر پڑھتا، سرکار کا دیدار کرتا، اللہ اس کے غموں کو دور کر دیتا۔ کوئی بے اولاد آ جاتا، آ کے سرکار کا دیدار کر لیتا، اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ عطا فرما دیتا۔ اور سرکار کی زندگی مبارکہ کے یہ معمول تھا، نماز فجر کے بعد صحابہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر لیتے، اور جس نے جو بھی خواب دیکھی ہوتی سرکار سے پوچھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ یہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، جو انصاری بھائی انتقال کر گئے تھے، پہلے نے شہادت پائی تھی اور دوسرے کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا تھا، تو میں نے دیکھا جس کا انتقال بعد میں ہوا ہے اس کا مرتبہ شہید سے بھی زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، کیا اس نے 1 سال نمازیں نہیں پڑھی تھی؟ اس نے 1 سال روزے نہیں رکھے تھے؟ اس نے 1 سال حج نہیں کیا تھا؟ اس نے 1 سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی؟ اس نے یہ اعمال بعد میں زیادہ کیے تھے، اس وجہ سے اس کا درجہ اللہ نے جنت میں بلند کر دیا ہے۔ تو طویل عمر کا ہونا یہ بھی اب بہتر ہے۔
اور یہ اس لیے کہا گیا ہے خودکشی حرام ہے، کیوں؟ اپنی زندگی کو وہ ختم کر لینا ہے۔ اور چھوٹی عمر ہے جو، اس کے اندر بھی کیا کیا گیا کہ دعا کرے بندہ، صحت کی دعا کرے، طویل عمر کی دعا کرے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر تو بندہ نیک ہے تو اس کے اعمال کے اندر اضافہ ہوگا، اور اگر بندہ گناہ گان ہے تو اسے مرنے سے پہلے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا، ورنہ کیا ہوگا کہ اسے توبہ کی توفیق نہیں مل سکے گی۔ لمبی عمر ہوگی تو اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نسخہ بیان فرما دیا، طویل عمر کیسے ہو سکتی ہے، لمبی عمر کیسے مل سکتی ہے، اور طویل عمر بندے کو کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کرنے سے اللہ عمر کے اندر اضافہ کر دیتا ہے، صدقہ دینے سے عمر بڑھتی ہے، نیکیاں کرنے سے عمر بڑھتی ہے، نیک عمال کرنے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ احسن ہے، یہ اچھا عمل ہے، اور پھر اس دنیا سے پلٹنا ہے، ہر ایک نے واپس جانا ہے، اور واپسی ہے ہر ایک شخص کی رکھی گئی ہے۔ تو جو بھی آیا ہے عمال کرنے کے لیے آیا ہے، نیک عمال حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، تو اس کے بعد واپسی ہے، ہر شخص کی واپسی ہے کہ میں سنیا پیا دے دیس اندر پیندیاں مشکلاں بڑیاں پاڑیاں نے، ایک کوٹری ملنیاں رہن واسطے جنوں بوئے تے نہ کوئی باغیاں نے، جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترسدے ہن دید نو دنے راتی، اج انہاں بھی ٹولیاں باریاں نے۔ ہوا نے جد پر اپنے کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے، کسے چلیا نہ کسے دی پیش چلی، باواں موت نے جد کھلاریاں نے، جنج ہنجواں دی ٹکی سی آن ویرے، اندر روح دیاں ہون تیاریاں نے۔ وہ وقت کہ جب بندے کی روح جسم سے نکل جاتی ہے، اور فرمائے کہ بندے کی عقل سلامت رہتی ہے، عقل اس کی زائل نہیں ہوتی، روح نکلی ہے، لیکن بندہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے